اگر یہ الیکشن کی طرح نہیں ہوئے، ایسے ہی ہوئے جیسے پہلے ہوئے، ان الیکشن کے نتیجے میں وہی رد عمل ہوا ہارنے والوں کا جو پہلے ہوا تھا، اور الیکشن کے بعد کا جو زمانہ آیا وہ تو پھر اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے۔ یہ اب پاکستان اب متحمل نہیں ہو سکتا۔ ہم ریزولوشن چاہتے ہیں، ہم اس مسئلے کا حل چاہتے ہیں۔ مارشل صاحب، اگر آپ مختصراً بتائیں کہ اداروں کو راہ پہ کیسے لائیں؟ ہر ادارے کو راہ پہ لانے کی ضرورت ہے، اور ہر ادارے نے پاکستان کی تباہی میں حد المقدور اپنا حصہ ڈالا ہے۔ اب آئندہ یہ نہ ہو، اس کے لیے آپ کے ذہن میں جو مختصر فارمولا اگر آپ بتا سکیں۔ میں بنیادی طور پر سمجھتا ہوں کہ لفظوں کے ساتھ ہم نے بہت کھیل لیا ہے۔ جب تک عمل کے اندر وہ چیزیں نہیں آئیں گی، اب وہ کوئی معنی نہیں رکھتی، اور یقینی طور پر پاکستانی عوام خاص طور پر اس وقت جس مشکل میں ہے، وہ الفاظ پہ اب یقین نہیں رکھتے۔ میرا خیال ہے یو برنگ یور بیسٹ ٹو دا ٹیبل۔ اگر پاکستان کے پاس آرگنائزیشن ہے، امپلیمنٹیشن کیپیسٹی ہے، اس کو ریویو کرنے کی ہے، لیکن لیڈرشپ انہی کے پاس ہونی چاہیے جو ویژن لے کے اپنا اسٹیبلش کر سکتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کوئی بہت بڑی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے، اجزاء موجود ہیں، ان کو ایک اچھی نیت کے ساتھ آگے لے جانے کی ضرورت ہے۔ تو بیرسٹر صلاح الدین صاحب بتائیے کہ کس طرح سے اب تک جو ہوا سو ہوا، آئندہ نہ ہو، اس کو کیسے یقینی بنا سکتے ہیں؟ دیکھیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کا جو کام ہے وہ اگر اس پہ توجہ دیں تو آہستہ آہستہ کچھ بہتری آ سکتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک آئیڈیا ہوتا ہے کہ بس کوئی ایک گو میں ایک موو میں ساری چیزیں حل ہو جائیں، کوئی ایک ڈائیلاگ ہو جائے یا کوئی ایک اوور نائٹ ریفارم ہو جائے کہ سب چیزیں درست ہو جائیں اور صحیح سمت پہ آ جائیں، تو ایسا نہیں ہوتا۔ اگر ادارے جو ہیں، سارے ادارے اپنی ذمہ داریوں پہ فوکس کریں۔ میں عدلیہ کی بات کرتا ہوں۔ دیکھیں، آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ سوو موٹو میں عدلیہ نے کوشش کی کئی ہمارے گورننس کے جو مسائل ہیں ان کو خود ہاتھ لے کے حل کرنے کے۔ اس میں کیا رزلٹ آیا؟ کوئی گورننس ایکچولی کوئی بہتر ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ عدلیہ جو ہے وہ نیچے گراس روٹس لیول پہ میجسٹریٹ سیشنز کے سامنے ٹرائلز ہوتی ہیں، ایڈمنسٹریٹو کیسز ہوتے ہیں، حکومت کے خلاف سول کیسز ہوتے ہیں، ان سارے کیسز میں اگر جلد انصاف ہونا شروع ہو جاتا تو شاید آپ ایکچولی دیکھتے کہ گورنمنٹ میں کرپشن ختم ہو جاتی ہے۔ اگر نیچے سیشنز کی ٹرائلز ہو رہی ہوتی، لوگوں کو سزائیں مل رہی ہوتی، 50 سال سول مقدمات اور کانٹریکٹ کے مقدمات نہ چل رہے ہوتے، تو شاید بزنس کانفیڈنس، بزنس انویسٹمنٹس ویسے خود بخود بڑھتی۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ جو ایکچول ذمہ داری تھی عدلیہ کی، اس کو نظر انداز کیا، اور انہوں نے ٹاپ لیول پہ کہا کہ ہم سوو موٹو کے ذریعے ہم گورنمنٹ کو ہی ٹیک اوور کر لیتے ہیں، اس سے ہم کوئی طریقہ کار نکال لیں گے۔ وہ ایک فیلڈ اپروچ تھی۔ اسی طرح میں جہاں تک ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، فوج ہے، وہاں بھی میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہر چیز میں جب یہ ایک ہو، اور دیکھیں چاہے جج صاحب ہوں یا ہمارے جرنیلز ہوں، ان کو کرٹیسزم نیچرلی بیکاز آف دیئر پوزیشن، دیئر پاور، ان کو کرٹیسزم کا کم ہی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مگر انہوں نے بھی تو ایکسپیرینس کر کے دیکھ لیا نا، اکانومی چلا کے، پولیٹکس چلا کے، اپنا فیکٹریاں چلا کے وغیرہ۔ کہاں کوئی بڑا کوئی ہم کہہ سکتے ہیں کہ 30-40 سال اگر یہ ملک مارشل لاء میں بھی رہا ہے تو وہاں بھی بڑی کوئی اکنامک یا پولیٹیکل یا سوشل ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے، بلکہ بہت سارے ہمارے جو مسائل ہیں وہ بھی انہی وقتوں سے نکلے ہوئے مسائل ہیں جن کو پھر بعد میں بھی فیس کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے، لوگ اپنا کوئی گرینڈ ویژن نہ لیں، اپنی جو ذمہ داری اور اپنا کام ہے وہ صحیح طریقے سے پرفارم کرنے کی کوشش کریں۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر صلاح الدین صاحب، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ کسی صورت سے پاکستان میں جو اداروں کے اندر مسائل ہیں، اداروں کے باہم جو مسائل ہیں، جو کشمکش کا ماحول ہے، عدلیہ، پارلیمنٹ، اسٹیبلشمنٹ اپنی جگہ پہ کام کریں اور کس طریقے سے پاکستان کی ترقی کے لیے ایک سینرجی بنے، اس پر مزید بات ہم کریں گے۔ جناب جاوید جبار، پاکستان کے نامور دانشور مصنف، ہمارے ساتھ ہوں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔